بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ کی طویل خاموشی آج ختم ہو گئی۔ نیب نے ان کو لاہور میں ایک انکوائری کے لیے بلایا، لیکن ان کی لاہور میں پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی ہوئی اور اس ہنگامہ آرائی کے باعث وہ نیب میں پیش نہ ہو سکیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ واپس چلی جائیں اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن پنجاب کے جو صوبائی وزراء ہیں راجہ بشارت اور فیاض الحسن چوہان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ الزام لگا دیا کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے اور نیب نے مل جل کر ان پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن جو ہے اس کو نیب نے متحد کر دیا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو میڈیا ایکٹ میں انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہونے والا جو واقعہ ہے اس کی مذمت کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ اے پی سی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بیک ڈور چینل سے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جو رابطے جاری ہیں، ہماری خبر یہ ہے کہ رابطے تو جاری ہیں، لیکن اگر اے پی سی ہوگی تو محرم کے بعد ہوگی۔ اس پر ہم مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے رہنماؤں سے بات کریں گے۔ ایک اور سوال بھی بڑا اہم ہے کہ جو پنجاب کے صوبائی وزراء ہیں ان کے لب و لہجے سے لگ رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ، پرویز رشید اور کچھ اور مسلم لیگی رہنما گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے کیا وہ اے پی سی کا انتظار کرے گی یا اس سے پہلے کوئی تحریک چلائے گی؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں، سابق وزیر داخلہ ہیں، اور محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ جو کہ جمعیت علماء اسلام کی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ لیکن ہم گفتگو کا آغاز کریں گے وفاقی وزیر جناب فواد چودھری صاحب سے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ احتساب کے بیانیہ کی ناکامی ہے کہ آج مریم نواز انقلابی شاعری سناتی نظر آتی ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمات بالکل واضح ہیں، لیکن ہمارا نظام انصاف ایسا آلودہ ہے کہ شیشے سے شفاف جرائم بھی آلودگی کی نظر ہو رہے ہیں۔ کسی اور ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا پیسہ لوٹ کے پھوٹ جاؤ اور فرق ہی نہ پڑے۔ فواد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام انصاف ایسا آلودہ ہے کہ شیشے سے شفاف جرائم بھی آلودگی کی نظر ہو رہے ہیں، تو یہ کیا جو نظام انصاف ہے اس میں جو شیشے سے بھی شفاف جرائم آلودگی کی نظر ہو رہی ہیں، کیا یہ جرائم جو ہیں یہ الزامات نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو الزامات ہیں یہ تو سپریم کورٹ میں بڑے ڈیبیٹ ہو گئے ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر جو ایویڈنس ہے وہ ساری ہمارے سامنے ہے۔ اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اوپر تو کوئی بڑی اوپینین ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نیب کی بھی بڑی ناکامی ہے۔ اگر آپ دو سال ایک کیس لے کے بیٹھے رہے اور اس کے بعد نہ اس کی تفتیش بھی مکمل نہ ہو تو ظاہر ہے پھر ایک نان سیریسنس نظر آتی ہے، اور پھر لگتا ہے کہ یہ کیسز دیکھیں میرا آپ کا ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے نا کہ مریم صاحبہ سے یا نواز شریف صاحبہ سے کوئی ذاتی کسی کا اختلاف تو نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کیسز بنے ہیں، ان میں ایویڈنس ہے، وہ کیس چلنے چاہیے اور ختم ہونے چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں روز ہی ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک نیا نوٹس آ جاتا ہے، پچھلے کیسز کا پتہ نہیں چلتا کدھر گئے ہیں کدھر نہیں گئے۔ اچھا فواد صاحب، آپ کے خیال میں نیب نے یہ ڈیوائیڈڈ اپوزیشن کو متحد نہیں کر دیا آج؟ یہ اپوزیشن تو خیر اب جو ہے وہ آپ احسن اقبال صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج شہباز شریف صاحب بھی نہیں گئے پی ایم ایل این میں۔ آج تو پی ایم ایل این ایکچولی زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہو گئے، ہمارے جو رانا تنویر صاحب ہو گئے وہ اسلام آباد گئے ہیں، اور خاقان عباسی صاحب اور وہ سارے جو ہیں مریم بی بی کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ احسن اقبال صاحب بھی نہیں گئے۔ تو احسن اقبال صاحب تو دونوں گروپوں میں ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، تو یہ باقیوں کا تو احسن اقبال صاحب بتائیں گے نا کہ یہ کس طرف ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے احسن اقبال صاحب سے جواب نہ لیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی احسن اقبال صاحب، میں صرف ایک اور آپ کا سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں احسن صاحب کے لیے کہ اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب، مریم نواز، خواجہ آصف، خاقان عباسی یا شہباز شریف، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں جی دیکھیے، اس وقت چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے خواجہ آصف، شاید خاقان عباسی، جو بھی ہیں، ہم سب اپنے قائد نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو سپرٹ ہے وہ نواز شریف کا نظریہ، نواز شریف کی سیاست اور نواز شریف کی شخصیت ہے، اور مسلم لیگ نون کے اندر کسی کو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ شہباز شریف صاحب سے لے کر
ہمارا ایک گوادر سے گلگت تک جو کارکن ہے سب اس پر یکسو ہیں، لہٰذا یہ ان کو بالکل مغالطہ نہیں اچھا، ہونا اب چاہیے۔ میں فواد صاحب صرف ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مریم نواز شریف صاحب کو آج لاہور میں نیب نے بلایا تو وہاں پر اتنے زیادہ حفاظتی انتظامات نہیں کرنے چاہیے تھے کہ جس سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں اور پولیس میں تصادم ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ایونٹ بنانا چاہتے تھے اور مریم بی بی نے اس کو جو ہے وہ بنایا ہے پولیٹیکل ایونٹ۔ باقی تو جو نیب کی اور پنجاب گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن تھی، ان کا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ناکام بنا سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اصل زیادہ جو اگر جس طرح سے تفتیش ہے، 2 سال تفتیشیں تو نہیں چلتی، وہ تو آپ کو پہلے ہی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جو کیسز ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں نا، ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے باہر جو ہے وہ ہم بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر بنیادی کیس یہ ہے کہ انہوں نے جعلی ڈیٹ جمع کروائی اور کیلیبری فونٹ تھی نہیں۔ جب آپ کیس دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ تو چارج ہی فریم نہیں ہوا، اب اس کے بعد بندہ سر پکڑ کے اپنا بیٹھے تو کیا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیسز صحیح ہیں ان کو آپ کنکلوژن تک پہنچائیں، کیسز صحیح نہیں ہیں ایکویٹ کریں، ختم کریں۔ نیب جو احتساب کا بیانیہ ہے، جو نیب کا جو اثر ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ نظام انصاف ہی ہمارا جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے بڑا چیلنج پیدا ہو گیا ہے کہ مریم نواز بھی کہیں ہے تو زیادہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس کیا ہے۔ اب احسن اقبال صاحب ظاہر ہے ہمارے تو بڑے بھائی ہیں، جیسے کہ ہمارا تو احترام ہے ان کے لیے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ پی ایم ایل این اپیئرڈ مور ڈیوائیڈڈ اور اپوزیشن اپیئرڈ مور ڈیوائیڈڈ۔ چلیں، بہت بہت شکریہ جناب فواد چوہدری صاحب۔ لیکن احسن اقبال کا تو جواب دیں گے، لیکن اصل میں تو جو آج ایونٹ تھا وہ لاہور میں تھا، تو وہاں پہ جو صوبائی وزراء ہیں راجہ بشارت اور ایک جو صوبائی وزیر ہیں فیاض الحسن، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو راجہ بشارت صاحب نے ایک الزام لگایا، میں چاہتا ہوں اس کا بھی آپ جواب دیں۔ سنیں راجہ بشارت صاحب نے کیا کہا۔ مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے ان کے خلاف گرفتاریاں کی جائیں گی، جو لوگ موقع سے گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمات جو ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ مریم نواز کی سیکورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کے لائے گئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج جتنے لوگ وہاں تھے وہ نہایت پرامن تھے، اور یوں لگتا ہے کہ حکومت کی بعض ایجنسیوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت وہاں پر یہ سارا ناٹک رچایا ہے۔ اور اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں تو جس گاڑی سے پتھروں کے لفافے نکالے جا رہے ہیں وہاں پر ایک سرکاری فائل بھی پڑی ہوئی ہے پیچھے۔ وہ کسی سیاسی کارکن کی پیچھے سیکریٹریٹ کی یا دفتر کی اس طرح کی فائل نہیں ہوتی، ہم تو حکومت میں ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ سرکاری فائل پیچھے رکھا ہوگا۔ تو جس گاڑی سے وہ پتھر نکالے جا رہے ہیں اس میں ایک پیچھے سرکاری فائل پڑی ہے، اور جو لوگ پتھر نکال رہے ہیں ان کا بڑا مخصوص لباس ہے جو کہ اکثر ایجنسی کے اہلکاروں کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سب کارروائی حکومت نے اپنے ایما پر کی ہے، ایک منصوبے کے تحت کی ہے تاکہ اس کو ایک سپن دی جا سکے واقعے کو، اور وہاں پر نئے مقدمات قائم کیے جا سکیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے 5 سالوں میں پاکستان کے چپے چپے پر تحریک انصاف نے جلسے کیے، جلوس کیے، دھرنے دیے، حتیٰ یہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کو بھی روند ڈالا، پاکستان ٹیلی ویژن کو انہوں نے روند ڈالا، اور وہ اقدامات کیے جو بدترین ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا، ہم نے ان کو آزادی دی ہوئی، جتنا شور مچانا ہے، احتجاج کرنا ہے، جمہوری طور پہ کرو، اگرچہ انہوں نے اسے ریڈ لائن بھی کراس کی تاکہ ہمیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ذرا سا کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، یہ پوری حکومت لرز جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ہاؤس آف کارڈز ہے، ان کے اندر پیر نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ مصنوعی آکسیجن کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی کسی قسم کا ہماری طرف سے نہ تشدد ہوا، پرامن مظاہرہ تھا۔ اور جو فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 سال انکوائریاں ہوتی ہیں، چارجز فریم نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ چارجز اس لیے فریم نہیں ہوتے کہ وہ سب میڈیا ٹرائل کے اوپر مبنی ہوتا ہے کیس، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تقریر کرنا تو بہت آسان ہے کہ جی فلانا فونٹ نہیں تھا، جب ماہرین نے آ کے کہہ دیا کہ وہ فونٹ اس وقت اویلیبل تھا اور وہ استعمال ہو سکتا تھا تو وہ چارج تو نہیں بن سکتا تھا۔ پھر اسی طرح جتنے بھی مقدمے اس وقت، دیکھیے میں بھی حکومت میں رہا ہوں اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے نیب کو اور حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ میرے ہاتھوں سے گزری ہے 5 سالوں میں، پی ایس ڈی پی۔ ثابت کریں کسی ایک پروجیکٹ کے اندر
5 रुपए का कमीशन, किक बैक या कोई माली फ़ायदा उठाया हो। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, आज तक एक केस ये नहीं बना सके जनाब फलाने सरकारी प्रोजेक्ट में से आपने इतने पैसे निकाले थे, आपने फलानी सरकारी ज़मीन जो है वो अपने नाम अलॉट कर ली थी, आपने फलां मंसूबे के अंदर ये कमीशन लिया था। जितने केसेस बने हैं नाअहल किया एक कामे के ऊपर, और वो तनख्वाह जो कि जी बेटे से आपने क्यों नहीं ली। उसके बाद जो लंदन के फ्लैट्स हैं वो हैं कि जो उनके वालिद ने खरीदे हैं, वालिद के ज़माने की ट्रांजैक्शन को भुगतते हुए नवाज शरीफ साहब जेल में भी चले गए, उनकी अहलिया भी वफात पा गई, और आज तक उनकी प्राइवेट ट्रांजैक्शन जो कई कई साल पहले की हैं उन पर केसेस चल रहे हैं। आप सरकारी हिसाब में गड़बड़ निकाले हैं कि भी आप चीफ मिनिस्टर थे, आप प्राइम मिनिस्टर थे, ये सरकारी बजट का आपने नुकसान किया, इतने करोड़ों अरबों रुपए झोंक दिए नैब में, एक केस आज तक फ्रेम नहीं हुआ। अच्छा शाहिदा अख्तर अली साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आपकी पार्टी के कायद हैं, उन्होंने भी आज गुफ्तगू की है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से एक सवाल पैदा हुआ है। मैं पहले आपको उनकी गुफ्तगू का वो हिस्सा सुनाऊं जिसमें से सवाल पैदा होता है। अपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर होंगे तो फिर APC भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेंगे। बार बार इस किस्म की सूरत हाल कि हम हुकूमत को सहूलत भी मुहैया करें और हम अपोजिशन भी रहें, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। एक ही मौक़िफ़ पे आना पड़ेगा, मजबूती के साथ आना पड़ेगा। जी, सवाल मेरा ये है शाहिदा अख्तर अली साहबा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ जो लाहौर में हुआ उसकी मजम्मत भी की है, लेकिन साथ ही साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बारे में। तो क्या इस आज के लाहौर के वाक़े के बाद भी अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब हामिद मीर साहब। बिल्कुल जो मज़म्मत की है मरियम साहिबा के साथ जो हुआ लाहौर में, उसकी हम भी मज़म्मत करते हैं। आज असम्बली में भी हमारी पार्टी से भी उस पर मज़म्मत हुई है और होनी भी चाहिए। इस तरह के वाक़यात आप देखें नैब में बुलाए गए हैं, इन्हीं की पार्टी को बुलाया जाता है, दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाता है, कभी ये सूरत हाल सामने नहीं आई। मतलब ये शेवा नहीं है अपोजिशन का, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है। जहाँ तक हमारे कायद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ये सिर्फ़ आज नहीं, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आपने देखा है कि जब भी इसी तरह तहरीकें चलती है तो हमें कमी नज़र आई है। अब हमारा सवाल जो है वो अपोजिशन की बड़ी पार्टियों से है कि वो किस हद तक हमारे साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा तो हम कन्फर्म है, हम डिसाइसिव हैं कि हम इंशाल्लाह तहरीक चलाएंगे। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यहाँ पे जो इलेक्शन रिगिंग के हवाले से हुआ, यकनकाती एजेंडा था और APC और रैबर कमेटी तसलसल के साथ मिलती रही है। अब उसमें आपने देखना है कि इस तहरीक को कहाँ तक कामयाबी होगी। अगर तहरीक में कामयाबी नहीं है तो अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाहते हैं कि हमारी तहरीक जब शुरू हो तो इतनी इसमें जान हो कि वाकई हम कामयाबी की तरफ चलें, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चलें। तो अब ये हम दोनों पार्टियों से पूछेंगे कि वो किस हद तक जा सकती है। तो यही हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम तो तहरीक चलाने के हक़ में हैं, हम अपनी जगह पे खड़े, इनकी तरफ हम देख रहे हैं। अब आज असद साहब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, ज़रा वो भी सुन लें। APC का ताल्लुक है, वहाँ पर मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टी को भी कि APC के फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर और उनकी सुपरविजन में, और उनको जो है वो पूरी तरह उनसे ताउन किया जाए और जो फैसले भी हों वो अपोजिशन को यूनाइटेड करके APC के फोरम से होने चाहिए। ये मुझे पता है कि मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस पर। अच्छा ऐसे इकबाल साहब, क्लियर इंस्ट्रक्शन मरियम नवाज शरीफ साहब बता रही हैं कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से कंसल्टेशन करें, और मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले भी नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान की बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मामलात जो हैं वो तय नहीं हुए और आपकी भी मौलाना फजलुर रहमान से कल मुलाकात हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल मुलाकात हो गई है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह 2013 से 18 में हमारा साथ दिया, यकीनन हम सब और ख़ास तौर पे बड़े मियाँ साहब उसकी बहुत कदर करते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। और इसी तरह अपोजिशन के अंदर भी 2018 के बाद, बल्कि मियाँ साहब तो ये कह चुके हैं कि अब मुझे एहसास होता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख्याल था कि हमें इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, वो दुरुस्त था, चूँकि इससे मुल्क का इतना नुकसान हो चुका है।
جب تحریک یہ آزادی مارچ کا سلسلہ ہوا اس وقت جو ایک ایشو بنا جس میں تھوڑی سی تینوں جماعتوں کے درمیان، ہمارے درمیان پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان جو ایک ہوئی ذرا مس انڈرسٹینڈنگ یا کہہ لیجئے کہ نقطہ نظر کا اختلاف تھا. جو دو بڑی جماعتیں تھیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ابھی 2-4 مہینے مؤخر کرنی چاہیے، چونکہ اس حکومت کو ایسا نہ ہو کہ ہم پری میچورلی ٹارگٹ کریں اور یہ شہید بن جائیں، یہ مظلوم بن جائیں، تو تھوڑا سا انہیں وقت مل جائے کہ جس سے یہ مزید ایکسپوز ہو جائیں. تو ایک ٹائمنگ کے اوپر ہمارا اختلاف تھا، اور جبکہ مولانا صاحب کی یہ رائے تھی کہ نہیں ابھی فیصلہ کن ان پہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں، تینوں جماعتیں، اب آپ دیکھیں ان کی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہماری قیادت بھی، مولانا صاحب بھی، اب سب اور پوری قوم 22 کروڑ لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں. اب ہم جب بازار میں جاتے ہیں، کہیں کسی پبلک پلیس میں جاتے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے جی جان کب چھڑا رہے ہو، ہم مر گئے ہیں جی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے لوگوں کے لیے. ابھی یہ بجلی کے بل آج میں نے قومی اسمبلی میں بتایا 125 روپے کا بل ہے، اس کے اوپر 4,500 روپیہ بل ایڈجسٹمنٹ ہوکا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے جو بندہ 125, 200, 250 کا بجلی کا بل دیتا ہے، 4,500 روپے اس پہ آپ بجلی بل ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا دیں گے، وہ زندہ کیسے رہے گا؟ تو یہ سب غریب لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالیں، تو ہم اس پہ یکسو ہیں. کل مولانا صاحب سے کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی ناراضگی یا ایسے اختلافات نہیں ہیں. وہ صرف کچھ ری ایشورنس چاہتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کر چلیں گے تو اس میں تمام جماعتیں یکسوئی کے ساتھ چلیں گی. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ کم از کم مسلم لیگ نون کی طرف سے میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ ہم یکسو ہیں، کہ اس حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اس حکومت کو جلد از جلد رخصت کرنے کا راستہ نکالنے کے لیے جو بھی قدم اپوزیشن جماعتیں مل کر طے کریں گی، ہم سب اس کا پوری طرح ساتھ دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی میری پچھلے اسمبلی کے اجلاس میں بات چیت ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں مل کر انشاءاللہ اے پی سی کے ایجنڈے پر بھی اتفاق کر لیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اب یہ محرم بھی آ رہا ہے تو شاید محرم کے فوری بعد یا اس سے پہلے اے پی سی بھی ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کو کچھ ری ایشورنس چاہیے. وہ ری ایشورنس جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی اہم آدمی دے سکتا ہے، تو وہ اہم آدمی کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ جلد ہی ہمارے صدر کی بھی ان سے ملاقات ہوگی، شہباز شریف صاحب کی، اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان سے ملیں گے، پہلے بھی ملتے رہتے ہیں. اور وہ صرف چاہتے ہیں کہ ساری اپوزیشن قیادت مل کر ایک دفعہ یکسو ہو جائے کہ ہم جو بھی حکمت عملی اپنائیں گے اس میں پھر سب کٹھے چلیں گے، اور یہ انشاءاللہ ان کو ہم ایشورنس دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جی شاہدہ اختر علی صاحبہ، آپ سارے معاملات کو بڑی قریب سے دیکھ رہی ہیں، بلکہ اس میں شامل بھی ہیں. ری ایشورنس کس کی جو ہے وہ تسلیم کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے یہ تو فیصلہ قیادت کا ہوگا. کل ہماری بھی پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہے، اس میں بھی فیصلے کیے جائیں گے. پھر فردر ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں گے رہبر کمیٹی کے حوالے سے. تو ظاہر ہے جس طرح بھی احسن اقبال صاحب نے بھی خود ابھی کہا بھی، مطلب یہ ہے کہ مانتے تو سب ہیں اور متفق ہیں اس پہ بھی کہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے، لیکن جو تحریک چلانی ہے اس میں جان کون ڈالے گا؟ یہ ہمارا بھی سوال ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے ملیں. کئی مواقع آ گئے، مطلب یہ ہے کہ ہم اصولوں پہ قائم ہیں. جلسے بھی آپ نے کرنے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس طرح پہلے آ کے صرف خطاب کرتے تھے وہ خطاب کریں گے. تو اپنے طور پہ تو ہم پیچھے نہیں ہٹے، وہی ہمارا ہے ایجنڈا. ہم نے تو یہ بھی کہا کہ ہم سولو پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس حکومت کے خلاف سب متحد ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ کامیابی ہوگی. اب اگر جو صوبائی وزراء جو ہیں پنجاب کے، انہوں نے جو لاہور میں پریس کانفرنس کیا ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ، پرویز رشید صاحب اور بہت سے جو باقی رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، جس میں ارکان پارلیمنٹ بھی شامل ہیں، ان کو وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں نا، اسی طرح تحریک انصاف والوں کے ساتھ ان کو کتنے دن ہم نے برداشت کیا. ہماری وہاں پہ بھی اصولوں کی جنگ مطلب تھی، وہاں پہ بھی ہم گورنمنٹ کے الائی تھے، اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو کتنا ریلیکس ماحول ملا. ہر طرح سے ریاستی اداروں پہ حملے کیے گئے، کوئی گرفتاری کچھ بھی نہیں.
اب اگر اس طرح وہی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ یہ بالکل پرسنل جس طرح دشمنی نہیں ہوتی اس طرح آ گئے. ایون اسمبلی میں یہ ماحول ہو رہا ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کو آپ طریقہ کار کے تحت چلائیں. آپ اختلاف جو ہے وہ صرف قانون سازی اس کی اب جے یو آئی اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان تو ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے. اب جو کل سے میٹنگ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ اگر آپ طریقہ کار کے حوالے سے ہماری یہ تھی ریزرویشن اور وہ انہوں نے ہمیں وہ دیا ہے کنفرمیشن ایک قسم کی وہ کنفرم ہے کہ اب آج اور جو کل جو آپ ہماری ہے اسمبلی سیشن ہوگا تو اس میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی. ہمارا وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رولز ریگولیشن کے مطابق اس کمیٹی میں اب آپ بھی شامل ہو گئے. جی بالکل میں بھی شامل, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو قومی مفاد کے حوالے سے ایف ایٹ ایف کی یہ ہمیں ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ جب آپ کا وزیر خارجہ جو ہے کہے گا کہ ایک تنگ نظر جماعت تو پھر ہم کہاں جائیں گے. ہم اپنا موقف نہیں بیان کریں گے جب ہمیں بولنے بھی نہیں دیا جا رہا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ پورا اسکرپٹ ہے اور جان بوجھ کے ہمیں مسلسل 10 دنوں سے جو ہے اس پورے پروسیس سے باہر رکھا گیا ہے. بینگ اے ممبر آف دا کمیٹی جس میں لیجسلیشن ہو رہی ہے, ڈرافٹنگ ہو رہی ہے, ممبر ہوں, مجھے نہیں کال کیا جا رہا تو میری کوئی بھی اس پہ وہ نہیں ہوگا, اختلاف نہیں ہوگا. پھر ہمیں فلور پہ بھی نہیں بولا جاتا اور الٹا کہا جاتا ہے کہ ایک تنگ نظر جماعت. بھئی آپ کی وسعت القلبی بھی تو ہمیں بتائیں, ہمیں آپ بولنے کا موقع بھی دیں. کیا ہم ایف ایٹ ایف کے حوالے اپنا ملک جو ان کی ڈاکومنٹیشن ہے ہم نے وہ ڈیمانڈ کی, وہ ہمیں نہیں دی گئی اور اس کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں اتنا حق نہیں ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن وہ ڈرافٹ بھی دیکھ سکیں؟ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم نے تجاویز بھی دی, اس کے باوجود بھی ہم نے نون لیگ کے اپنے ممبرز کو تجاویز دی کہ اگر ہم امینڈمنٹ یہاں میٹنگ میں نہیں ہے, ہم ترامیم نہیں دیتے, ہم آپ کو تجاویز دیتے کہ کسی طریقے سے یہ بل جو ہے. لیکن انہوں نے وہ تجاویز آپ کی تجاویز کے طور پہ ان کو پیش کی تھی کہ یہ آپ کی تجاویز ہیں, انہوں نے اپنی نہیں بنائی. ہم نے یہی کہا کہ یہ جو بل ہے کس طریقے سے خیانت نہیں کی کہ اس کا کس طریقے سے اس کا جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہ ہو. ٹھیک ہے, اسی لیے پھر ابھی فردر کل اور پرسوں سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور میں اٹینڈ تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور جے یو آئی میں ورکنگ ریلیشن شپ چل رہا ہے. ورکنگ ریلیشن ہے اور ابھی اس میں سینٹ بھی شامل ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ جو قانون سازی کے حوالے سے ہے اور اگر اسپیکر اور ان کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے مطلب وہ ماحول ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی سب بدنامی ہے, اپوزیشن کی بھی ہے اور گورنمنٹ کی, اور جبکہ گورنمنٹ کی اسٹرینتھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھتی ہے قومی مفاد کے, اور پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیپر یوں ہلا کے این آر او مانگ رہے این آر او بھائی جے یو آئی آپ کے ساتھ کہاں نیب پہ این آر او مانگتی ہے, جے یو آئی تو کہتی ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دو, ہم تو مانتے ہی نہیں اس قانون, ہمارے کیسز ہی تو کوئی نہیں. آپ سے احسن صاحب ایک سوال اب بڑا ہے جو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر جیسا کہ صوبائی وزراء کے لب و لہجے سے لگ رہا ہے, اگر مریم نواز شریف صاحبہ کو, پرویز رشید صاحب کو اور آپ کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ انتظار کریں گے کہ جے یو آئی اے پی سی بلائے یا آپ انتظار کیے بغیر خود ہی احتجاج شروع کر دیں گے؟ اس پہ میں بات کرتا ہوں آپ سے وقفے کے بعد.